خدمت میں ایک نظم پیش کروں گا۔ موسم ہجر میں درد کے شہر میں ظلم کی چھاؤں میں سولیوں کی گزرگاہ پر کتنے ہی راہرو کتنے ہی قافلے سوئے منزل چلے کتنے ہی راہرو کہ جن کے چہروں پہ تھا عزم کا بانگ پن، ایک نئی سرخوشی ایک نئی زندگی کہ جن کے ہونٹوں پہ تھی حسن کی داستان، پیار کا تذکرہ، جن کی نظروں کی شمعیں ضیاء بار تھی، کیف مستی میں سرشار تھی، جن کے دل کے نگر میں تھی پھیلی ہوئی چاندنی حلقوئی سار کی، جن کے زیر قدم فصل گل نوبہار چمن انقلاب زمن، اور جن کے ہاتھوں نے جب مل کے یلغار کی دادیے کسر ظلمات و شب وہ جری سورما، زندگی میں افق در افق چھا گئے، رنگ چھلکا گئے، نور برسا گئے، زندگی کا لہو نظر کرتے ہوئے اے مریض صبح کے جاں بھرتے ہوئے نہ جانے خود کہاں کھو گئے، درد کے شہر میں ظلم کی چھاؤں میں سولیوں کی گزرگاہ پر۔ غلام دیس کے غلام مگر باشعور انقلابی دوستو، میری طرف سے آپ سب کو سرخ سلام پہنچے۔ دوستو ساتھیو، آج ہم یہاں اپنے محبوب قائد، اپنے رہنما، اپنے رہبر جناب شہید اعظم کشمیر جناب مقبول بٹ صاحب کی 38ویں برسی کے موقع پر جمع ہوئے ہیں۔ دوستو ساتھیو، دنیا میں وہی قومیں زندہ رہتی ہیں، وہی قومیں سر اٹھا کر چلتی ہیں، انہی قوموں کی عزت و آبرو ہوتی ہے، انہی لوگوں کی عزت ہوتی ہے جو اپنے اسلاف کو یاد رکھتے ہیں، جو اپنے ہیروز کو یاد رکھتے ہیں، جو اپنے ہیروز کو نہیں بھولتے، جو اپنے رہنماؤں کو نہیں بھولتے۔ جو قومیں اپنے رہنماؤں کو، اپنے ہیروز کو، اپنے رہبروں کو بھول جاتی ہیں، وہ سمے ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ ہماری نسلیں بھی اس ریاست کی مکمل آزادی کے لیے، خود مختاری کے لیے، خوشحالی کے لیے اور اس خطے کے اندر لائق طبقاتی سماج کے قیام کے لیے جدوجہد کرتی رہیں گی اور ہم کریں گے۔ دوستو ساتھیو، دنیا میں کہیں بھی کسی دوسری کو لے کر نہیں دی۔ جب بھی کسی ملک نے، کسی قوم نے آزادی لی ہے تو اپنے زور بازو میں لی ہے۔ دوستو ساتھیو، آپ کو بھی اپنے اوپر اعتماد کرنا ہوگا، اپنے زور بازو کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی کے لیے جنگ لڑنی ہوگی۔ دوستو ساتھیو، پچھلی صدی میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مسلح جدوجہد ہی قومی آزادی کا واحد راستہ ہے۔ اس کے لیے دنیا میں مختلف جنگیں لڑی گئی۔ چی گویرا نے اپنے کیوبا کے لیے جنگ لڑی، مقبول بٹ نے جنگ لڑی، مسلح جدوجہد کا راستہ اپنایا۔ دوستو ساتھیو، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا نے ترقی کی ہے، ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، لیکن ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ قومی آزادی عوامی مسلح جدوجہد کے بغیر کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اپنے زور بازو پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی ریاست کے لیے، اپنی قومی آزادی کے لیے جنگ لڑنی ہوگی اور مسلح جدوجہد کا راستہ اپنانا ہوگا۔ لیکن اس سے قبل عوام کے اندر وہ شعور پیدا کرنا ہوگا کہ جس کے نتیجے میں وہ عوامی بغاوت اٹھے گی اور اس ریاست کے اندر غیر ملکی فوجوں کا انخلا ہوگا اور ہم انخلا کر کے رہیں گے۔ جس طرح ڈھاکہ کے گلیوں میں ان کو جوتے پڑے، ہم اس لال چوک میں ان کو جوتے ماریں گے۔ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دوستو ساتھیو، اس نام نہاد آزاد کشمیر کے اندر، جسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، اس کے اندر بیٹھے ہوئے اسمبلی کے اندر وہ گماشتے، وہ سیاسی اشرافیہ آپ سب کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کل فاروق حیدر نے ایک ٹویٹ کیا، مقبول بٹ از اور ہیرو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مقبول بٹ بزدلوں کا ہیرو نہیں ہے،
مقبول بٹ جری سرماؤں کا ہیرو ہے. تم جیسے بزدلوں کو جو مگرمچھ کے آنسو روتے ہیں صرف آنسو بہا کر نظمیں پڑھنے سے کشمیر آزاد نہیں.